بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا بلکہ سب لوگوں کا کسی نہ کسی حوالے سے تدریس کے ساتھ تعلق ہے، علم دینے کے ساتھ تعلق ہے، لیکن آج کا استاد اپنا وہ مقام کیوں نہیں حاصل کر پا رہا جس کا وہ حقدار ہے، جو اس سے ملنا چاہیے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہم تھوڑا سا ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں کہ قدیم نظام تعلیم میں کیا کچھ تھا اور آج کا ہمارا نظام تعلیم کیا کچھ دے رہا ہے۔ اور چونکہ استاد اس کا ایک مرکزی نقطہ ہے، تو اس مرکزی نقطے کی موجودگی میں ایسا کیا کچھ ہو رہا ہے کہ استاد کو وہ مقام نہیں مل پا رہا۔ قدیم نظام تعلیم کا مقصد انسان کی تربیت تھا اور اس کا نصاب قرآن، احادیث اور فقہ سے متعلق تھا۔ قدیم نظام تعلیم میں جو اساتذہ طلباء کو تعلیم دیتے تھے وہ انسان کی ترقی کے لیے نہیں کام کرتے تھے، بلکہ انسانیت کی ترقی کے لیے کام کرتے تھے۔ اسی لیے وہ اساتذہ اس مقام پر ٹھہرے تھے کہ جب ان کے شاگرد ان کے سامنے آتے تھے تو وہ اپنی ٹانگیں پھیلانا تو دور کی بات، اپنے سر کو اوپر نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کا نظام تعلیم کیا کچھ بچوں کو دے رہا ہے کہ آج کے نظام تعلیم کا نصاب کمپیوٹر، سائنس، ٹیکنالوجی اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو انسان کو تو ترقی کی منازل پر پہنچا رہی ہیں، لیکن انسانیت پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے، کردار سازی پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ ہمارا نصاب کردار سازی کی بات نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے نصاب کے اندر بچے کی جو تربیت ہے، جو اس کی اخلاقی اقدار ہیں، ان پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہمارا بچہ، ہم سے پڑھنے والا طالب علم، آج وہ استاد کو وہ اہمیت نہیں دے رہا جو اس کو دینی چاہیے، جس کا وہ حقدار ہے۔ تو یہ گیپ ہم لوگوں نے فل کرنا ہے، یہ کسی گورنمنٹ نے فل نہیں کرنا۔ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں جو انہوں نے کرنا تھا، جس پر وہ چلے ہوئے تھے، کہ انہوں نے انسانیت کی ترقی پر کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن ہم سب نے مل کر بحیثیت استاد کے اس گیپ کو فل کرنا ہے۔ جہاں پر جو استاد اس گیپ کو فل کر رہا ہے، اس استاد کا آج بھی مقام ہے۔ اس استاد کے لیے آج بھی شاگرد اپنی جو ہے وہ نظریں جھکاتے ہیں اس کے سامنے، ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ استاد جس کا تذکرہ کلاس کے باہر اس کا طالب علم نہیں کرتا اچھے انداز میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں اس استاد میں وہ کوئی کمی رہ گئی ہے جس کو اس کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر آج کے استاد نے بچے کی کردار سازی پر کام کرنا شروع کیا تو یقین جانیے وہ استاد اس
اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ آج ہم میر حسن کا کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ آج ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے یہ تذکرہ کیا کہ جی نہیں، میں سر کا خطاب نہیں دوں گا جب تک میرے استاد کو نہ شمس العلماء کا خطاب دیا جائے۔ جو کام میر حسن نے کیا تھا شاید آج ہم وہ بھول گئے ہیں، شاید آج ہم وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، اسی لیے ہمارا شاگرد ہماری وہ تعظیم نہیں کر پا رہا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کا جو کردار ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ہمارے حق کا حصہ ہے ہم نے بھی شاید وہ نہیں ادا کیا۔ ایک استاد کو اپنے بچوں کے لیے ایک انسپائریشنل موٹیویشنل کردار ادا کرنا چاہیے، اور انسپائریشن کس میں ہوتی ہے؟ جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہی کچھ سامنے ہوتا ہے نا۔ انسپائریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کا بچہ یہ چاہے کہ میں نے ایسا بننا ہے۔ آپ کی ظاہری حالت کو دیکھ کر آپ کا بچہ یہ چاہے کہ میں بھی اسی طرح کا بن جاؤں۔ آپ کے کردار کو دیکھ کر بچہ اس کو فالو کرنے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ اس پر وہ اثر پڑ جائے گا۔ جب اس پر اثر پڑے گا تو وہ اس کو فالو کرے گا، جب وہ فالو کرے گا تو پھر آپ کا تذکرہ آپ کی عدم موجودگی میں کرے گا، جب وہ آپ کا تذکرہ آپ کی عدم موجودگی میں کرے گا تو پھر ادب اور احترام اس کے دل میں بیٹھ جائے گا، اور آپ کا مقام اس دنیا کے اندر انشاءاللہ ہے، بڑھے گا، لیکن وہ آخرت میں تو اس کا ہمیں انجام ملنا ہی ہے۔ صرف بات اتنی سی ہے کہ ہم کام بڑی محنت سے کر رہے ہوتے ہیں، بڑی کوشش سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف کسی ایک ڈائمنشن پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بڑی محنت سے بچے کو پڑھا رہے ہیں، ہم بڑی محنت سے اس کو کتابیں رٹوا رہے ہیں، لیکن استاد کا کام کتابیں رٹوانا نہیں ہے۔ استاد وہ ہوتا ہے جو علم کی پیاس دے دیتا ہے۔ جب استاد علم کی پیاس دے دیتا ہے تو وہ بچہ جب پیاسا بن جاتا ہے تو وہ خود بخود علم کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب اس کا سورس اس کو پتا چلتا ہے کہ مجھے یہ پیاس کس نے دی تھی، تو پھر وہ یقینی بات ہے اس سورس کو کبھی نہیں بھولتا، اور اس کا تذکرہ خود بھی کرتا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتاتا ہے۔ آج کئی نسلیں گزرنے کے بعد ہم اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم سب اگر اس لمحے بیٹھ کر سوچیں کہ ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں، آج ہم خود تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں بہت سارے اساتذہ نے پڑھایا، بہت سارے لوگوں سے ہم نے علم حاصل کیا، کتنے لوگوں نے ہمیں انسپائر کیا، کتنے لوگوں نے ہمیں متاثر کیا کہ ہم مجبور ہو جائیں ان کو فالو کرنے کے لیے، ان کی عادات کو فالو کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے، ایسی خوبی ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ وہ بچہ جو ہمارے پاس آیا ہے وہ مجبور ہو جائے کہ ہاں میں نے اس طرح ہی بننا ہے جس طرح میرا استاد ہے۔ تو اس گیپ کو جو ایک دونوں نظاموں کا گیپ ہے، اس کو کسی گورنمنٹ نے پورا نہیں کرنا ہے، کسی حکومت نے پورا نہیں کرنا ہے، یہ ہم نے خود پورا کرنا ہے۔ یہ ہماری اپنی محنت اور کوشش سے پورا ہوگا، کیونکہ ہم اس شعبے سے وابستہ ہیں جو انبیاء کا پیشہ ہے، جو انبیاء کا طور طریقہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر سب سے پہلے معلم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا۔ ہم تو اس سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں نا۔ تو جب ہم اس سنت پر عمل کر رہے ہیں تو پھر ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟
ہم ایک نظر اپنے اندر سوچ کر دیکھ لیں کہ کیا میرے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کو میرا اسٹوڈنٹ فالو کرے گا۔ ہم اپنے بچوں کو یہ کام دے کر کہہ دیتے ہیں کہ کل اس کا ٹیسٹ ہوگا، لیکن اگلے دن وہ ٹیسٹ نہیں لیتے ہیں، تو میرا اسٹوڈنٹ کیا مجھ سے ایکسپیکٹ کرے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ جو ایک بات کہی جاتی ہے اس کو اگلے دن اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم ان کو کوئی اسائنمنٹ دے کر اس کو دوبارہ چیک نہیں کرتے ہیں، تو میرا اسٹوڈنٹ کیا فیل کرے گا؟ یہ تو ایسے زبانی باتیں ہوتی ہیں، میرا استاد تو اپنی بات پر قائم نہیں رہتا ہے۔ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں۔ ایک دفعہ ایک کلاس کے اندر بچوں نے اٹینڈنس رجسٹر جو ہوتا ہے بچوں کا وہ چھپا دیا۔ استاد صاحب جب کلاس میں آئے تو انہوں نے کہا بھائی کلاس میں یہ آپ کا اٹینڈنس رجسٹر تھا، تو یہ کہاں گیا کلاس سے؟ کلاس سے باہر نہیں جاتا، آپ کو پتا ہوگا، بتائیے۔ بچے خاموش، کوئی بھی نہ بولا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ میں الفن کہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ مجھے رجسٹر بتا دیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ تو ایک بچہ کھڑا، اس نے کہا سر الماری کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے رجسٹر بعد میں لے آنا، پہلے ڈنڈا لے کے آ جاؤ۔ تو وہ بچہ جس کی اس وقت ڈنڈے سے مالش کر دی جائے گی، وہ اگر زندگی میں کبھی سچ نہیں بولے گا، کبھی کسی پر اعتماد نہیں کرے گا، کبھی استاد کی بات پر اعتماد نہیں کرے گا، تو ہمارے جو زبان سے بات نکلے ہم اس پر اگر قائم رہ جائیں گے، ایک ہی خوبی یہ اپنا لیں گے، تو پھر بھی ہمارا اسٹوڈنٹ ہمارا زندگی میں کبھی بھی وہ بے ادبی کی طرف نہیں جائے گا۔ یقین دیجیے اپنے بچوں کو۔ کس بات کا یقین؟ سب سے پہلے یقین کہ آپ کی ہر کوشش اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس میں کامیابی دے گی۔ اللہ کی ذات پر یقین۔ جب آپ اللہ کی ذات پر یقین دے دیتے ہو کہ آپ کی ہر کوشش کا آپ کو نتیجہ ملے گا، اچھا نتیجہ ملے گا، آپ کی محنت کا آپ کو صلہ ملے گا، تو بچہ کبھی زندگی میں کسی کام سے پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ ہمیشہ کوشش کرے گا۔ اسے پتا ہوگا کہ ایک نہ ایک دن مجھے اس کا رزلٹ ملنا ہے، ایک نہ ایک دن میں نے کامیاب ہو جانا ہے۔ جب وہ کامیاب ہو جائے گا تو اس کو پھر وہ وقت یاد آئے گا کہ میرے استاد نے مجھے یقین دیا تھا، یقین کی طاقت مجھے دی تھی، یقین کا علم مجھے دیا تھا کہ زندگی میں یقین رکھو گے، اپنی اللہ کی ذات پر یقین رکھو گے تو پھر کبھی زندگی میں پیچھے نہیں ہٹو گے۔ آج کا استاد جن مشکلات کا شکار ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا قصور ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا عمل دخل ہے۔ ہم استاد ہوں، ہم بحیثیت والد بھی تو استاد ہیں نا، ہم اپنے بچوں کے بھی تو استاد ہیں نا، ہم اپنی فیملی کے بھی تو استاد ہیں نا۔ کوئی بھی شخص اس شعبے سے جو مبرہ نہیں ہو سکتا، ہر شخص اس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ کسی مدرسے میں استاد ہو، خواہ وہ کسی اسکول کے اندر استاد ہو، تو سب کے سب اس درجے پر فائز ہیں، اور سب کے سب لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماڈل بنا لیں۔ جب آپ اپنے آپ کو ماڈل بنا لیں گے تو پھر آپ کا وہ احترام بھی لوٹ آئے گا، آپ کا وہ مقام بھی لوٹ آئے گا، اور آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ کامیابی آپ ضرور سمیٹیں گے۔ بہت شکریہ۔